گزشتہ ہوئی لیجسلیشن جتنی مرضی کنٹروورشل ہو لیکن اس کا ایک ایسپیکٹ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ 90 لاکھ پاکستانی جو کہ ملک سے باہر ہیں، تارکین وطن ہیں اور پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہیں پہلی دفعہ اس لیجسلیشن کے بعد یہ موقع ملے گا کہ وہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں ووٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ کہا یہ جاتا ہے تقریباً 22 کے قریب ایسی کانسٹیچوئنسیز ہیں جہاں پر بہت بڑا امپیکٹ آئے گا جب اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھ کر بھی پاکستان میں ہونے والے الیکشنز کے اندر حصہ لے سکیں گے، یعنی ووٹ ڈال سکیں گے۔ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اور اوورسیز پاکستانی کیا فیل کر رہے ہیں اس کے اوپر، یہ تمام ڈسکشن ہم کریں گے۔ زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ایس اے پی ایم مسٹر اور اوورسیز پاکستانی اس کے ایشو کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو جی۔ سب سے پہلے آپ کی ظاہری بات ہے بہت زیادہ لوگ آپ کو باہر بھی جانتے ہیں، آپ جب آئے بھی تھے پرائم منسٹر کے ساتھ تو لوگوں کا یہی تھا کہ جو لوگوں اوورسیز پاکستانیز کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے، ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہے یہ جو ووٹنگ رائٹس مل رہے ہیں انہیں؟ ہیوج، آئی مین مونیومنٹل ہے ایک لحاظ سے۔ سب سے پہلے جہاں بھی میں جاتا تھا تو لوگوں کو یہی چیز ہوتی تھی کہ ہمارا ووٹ۔ دیکھیں جو 90 لاکھ آپ کا جو پاکستانی باہر ہے اس میں 6 ملین جو ہے وہ بیسکلی بلو کالر ورکر ہے۔ عموماً طور پہ وہ اس وقت واپس نہیں آ سکتا جب الیکشنز ہوتے ہیں، وہ ایک پریولیج ہوتی ہے آپ کی، لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ واپس آئیں اور ووٹ دیں۔ تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے جو وہاں رہتے ہیں، جو وہاں گئے ہیں کام کرنے کے لیے، اور پھر وہ اپنے علاقے کی لیڈرشپ پک کر سکتے ہیں، اپنے ملک کی لیڈرشپ پک کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں ایک قسم کی سویٹ ایکوٹی آ جاتی ہے آپ کی ایک ملک کے اندر۔ تو جب آپ یہ ووٹ کے ذریعے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ملک میں تو پھر آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ زیادہ مالی طور پہ کسی اور طور پہ آپ انویسٹ کریں ملک کے اندر۔ تو یہ ایک ہیوج بہت بڑی ایک بریک تھرو ہے۔ ہاں ظاہری بات ہے جب ان سے ہمارا زر مبادلہ جڑا ہوا ہے، بہت کچھ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے۔ ایک بات جو کہ ہمیشہ رہی ہے یا آئی وڈ سے کنٹینشیس رہی ہے وہ یہ کہ میکینزم کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نادرا نے پہلے ایک ماڈیول بنایا، پھر گورنمنٹ نے اس کا آڈٹ کروایا، اس کے اندر بڑے پرابلم آئے اسپینش فرم سے، پھر اب دوبارہ شاید کو اس کا نیا طریقہ کار بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ یہ انیبل کس طرح کریں گے آپ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں اوبویسلی آئی ووٹنگ کے ذریعے یہ ابھی جب تک الیکشنز نہیں آئیں گے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ٹیکنالوجی ہے اور ہر روز اس کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، ہر روز آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں، تو یہ الیکشنز تک چلتا رہے گا۔ مے بی آئی تھنک 6 مہینے الیکشن سے پہلے یا 4 مہینے الیکشن سے پہلے آئی تھنک اس کا فائنل لاک ان آ جائے گا کہ اس میں کوئی وائرس نہ آ سکے، ہیک نہ ہو سکے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اوبیسلی تھرو آئی ووٹنگ اس میں یہ ہے کہ جب میں انچارج تھا اوورسیز کا تو اس وقت اعظم سواتی صاحب، پھر ان کے بعد بابر اوان صاحب جب پارلیمنٹری منسٹر بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے نادرا کے ساتھ بیٹھ کے پہلی چیز کی تھی کہ ہم پاسپورٹ اور نائکاپ کی جو ایک کنڈیشن تھی اس کو ہم رد کریں۔ اچھا، اگر آپ کے پاس ڈیجیٹل پاسپورٹ، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہو وہ ڈیجیٹل نیشنل آپ کا آئی ڈی کارڈ تو وہ کافی ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس ایک نائکاپ ہو جو ویسے ہی ڈیجیٹل ہے چپ تو اس میں وہ بھی کافی ہے۔ تو دونوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ خاص طور پہ ہماری گورنمنٹ میں کیونکہ امپلائمنٹ بھی میرے اوورسیز امپلائمنٹ بھی میرے نیچے آتی تھی، تو میں نے نائکاپ کی جو شرط ہوتی ہے لیبر پہ باہر جانے کی وہ میں نے ختم کر دی تھی، کیونکہ اس کے اوپر ہزاروں روپے کا خرچہ ہوتا ہے وغیرہ۔ تو جب آپ کے پاس پاسپورٹ ہو، ویزا ہو اور باہر جہاں آپ کام کر رہے ہیں اس کا کانٹریکٹ ہو، تو نائکاپ تو ایک فضول کی شرط تھی گورنمنٹ کی جہاں ان کے پیسے لگے، تو وہ ہم نے ختم کر دی۔ تو ان کے پاس اپنا پاسپورٹ ہو دیٹس انف، یا ان کے پاس نائکاپ ہو دیٹس انف۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ آپ کا ٹرن آؤٹ اچھا آئے گا، کیونکہ اکثر طور پہ جیسے کہ جب میں باہر رہتا تھا میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا تھا کہ 2-3 سال میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہوتا تھا کیونکہ میں نائکاپ ہی استعمال کرتا تھا۔ تو یہ چیز wouldn't allow me to vote، لیکن اب کیونکہ نہیں ہے تو نائکاپ بھی ہو تو you can vote، اور اگر پاسپورٹ ہو with a digital ID card you can vote۔ اچھا، بٹ یہ ایک بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ جو امیدوار ہے لیٹس سے اب جو ملک سے باہر لوگ رہ رہے ہیں، ایکسپیٹریٹس ہیں جیسے آپ بھی رہے ہیں، تو جو امیدوار ہے جس کو انہوں نے ووٹ کرنا ہے اس کی کیمپین کیا وہاں تک پھر پھیلائی جائے گی؟ اس کو وہاں جا کے کیمپین کرنی پڑے گی؟ بیکاز کچھ ممالک کے اندر تو پھر یہ ایشو بن جائے گا، جیسے یو اے ای کے اندر جا کے کوئی کیمپین نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے
کیونکہ آخر میں ہوگا یہ، جہاں آپ کا سوات لے لیں، مالاکنڈ لے لیں، جیلم لے لیں، تو جب آپ کے پاس یہ علاقے ہیں جہاں ہیوی ڈینسٹی ہے آپ کی اوورسیز کی، اسپیشلی بلو کالر ورکرز کی، باقی جو آپ کا 3 ملین کا ڈائسپورا وہ سپریڈ ہے امریکہ میں، پاکٹس میں، اور وہ سپریڈ بھی ان کی وہ افیلیشن نہیں ہے ایز سچ ایک ہی ڈینسٹی سے، جیسے جیلم ہو گیا. تو ہوگا یہ کہ ظاہری بات ہے جب ان کا ووٹ آئے گا، اگر آپ جیلم کا لے لیں لیٹس سے 90,000 لوگ جیلم کے، 1 لاکھ لوگ باہر ہیں، تو جو بھی وہاں کیمپین، جو بھی وہاں کھڑا ہوگا، اگر فواز چودھری صاحب وہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہوں تو ایک وقت آئے گا کہ ان کو شاید انگلینڈ جانا ہو جہاں ڈینسٹی جیلم کے لوگوں کی زیادہ ہو. یہ کینڈیڈیٹ کے اوپر وہ بھی ڈیسائیڈ کر پائے گا کہ کیونکہ ڈینسٹی زیادہ ہے تو آئی ہیو ٹو گو آؤٹ اینڈ ایڈریس. بالکل ان لوگوں کو مجھے کرنا پڑے گا. ایبسلیوٹلی، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ بڑا ریلائی کرتے ہیں اپنے اوورسیز پاکستانیز پہ. پاکستان، ویتنام، فلپینز، لیبنان، انڈیا، یہ ایسے ملک ہیں جو بڑے ریلائی کرتے ہیں اپنے اوورسیز. بٹ صاحب یہ یو اے ای کے اندر آپ کو پتہ ہے بڑا پاکستانی وہاں پر موجود ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر، وہاں پر کیسے کوئی کیمپین کر سکتا ہے جو پاکستانی صاحب؟ فواد چودھری صاحب اگر لیٹ سے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن، ظاہری بات ہے ان کے حلقے کا ووٹر ہے تو وہ تو وہاں پر بھی ہوگا، تو وہ وہاں جا کے کیا کیمپین کریں گے؟ وہ تو نہیں کر سکیں گے. 2 چیزیں، ایک تو سعودی عرب میں بھی نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ کہ ان کو طریقے ڈھونڈنے ہوں گے سوشل میڈیا کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، یا ان کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ جب وہ الیکٹ ہوتے ہیں یا جب وہ پاور میں جو بھی کوئی آتا ہے اس پہ ان پہ ایک رسپانسبلٹی ہوگی کہ اپنے اوورسیز پاکستانی جو ان کے علاقے کے ہیں ان کے لیے کچھ کریں کہ ان کا ووٹ وہ حاصل کر سکیں. تو ایک پریشر بھی آئے گا کہ آپ زیادہ پرفارم کریں اپنے اوورسیز ووٹر کے لیے، تو یہ پریشر بھی آئے گا. تو کینڈیڈیٹس جو ہوں گے وہ ابھی جو بھی اگلا الیکشن ہوگا، آئی ایم شیور جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا جس پارٹی کا، اس کو ایڈریس کرنا ہوگا کہ جو میرے اوورسیز باہر ہیں میں ان کے لیے یہ کروں گا یا یہ کروں گا یا یہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو اوور آل آپ کی پرفارمنس اوورسیز پاکستانیز کے لیے، اپنے ورکرز کے لیے، اپنے ڈائسپورا کے لیے بہتر ہو جائے گی. بٹ ایک ابھی آپ نے خود بتایا کہ آپ اس کو جو اس کا پورا طریقہ کار ہے، اگر میں اس کو بہت سادہ الفاظ میں کروں، بیکاز جو پہلے طریقہ کار بنایا گیا تھا اس پہ ایشوز تھے، اس کو ری ویمپ کیا جا رہا ہے دوبارہ بھی. نادرا نے شاید کو 2.4 بلین بھی مانگا ہوا ہے اس کے لیے کہ نیا ماڈیول بنایا جائے. کیا آپ کو اس بات کی وہ کہا جاتا ہے نا کہ اس کو پتہ نہیں اردو میں ہم کیسے کہیں کہ واٹر ٹائٹ گارنٹیز ہیں کہ وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اس میں کوئی وہ ہیک نہیں ہو پائے گا، ریپیٹ ووٹس نہیں ہوں گے، کچھ نتھنگ ول گو رانگ اینڈ پیپل ول بی ایبل ٹو ووٹ؟ ہاں لوک، گڈ کوشچن. اس میں یہ دیکھیں، ٹیکنالوجی از نیور واٹر ٹائٹ، لیٹس اسٹیبلش دیٹ، کیونکہ ایوالو ہوتی رہتی ہے. لیکن ٹیکنالوجی جس مقام پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے اس وقت وہ فزیکل مین چٹ بیلٹ باکسز سے کئی بہتر ہے. تو اگر آپ کہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے بیسٹ ٹیکنالوجی یہ ہے جو اس کو 98% یا 99% واٹر ٹائٹ کر سکتی ہے، لیکن جو آپ کی بیلٹنگ ہے وہ تو ثابت ہو گیا کہ کسی الیکشن میں واٹر ٹائٹ سے بہت دور ہے، 50%، 40%. But this is different, this is something new کہ جو بیرون ملک پاکستان رہنے والا ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ کرے گا. جی دس از آل ٹوگیدر اے نیو کانسیپٹ، اور وہ انٹرنیٹ کے تھرو کرے گا. نو ای وی ایم نتھنگ، وہ ایک جگہ پر جا کے کسی ویب سائٹ کے تھرو آئی ایم شور کرے گا، ایک میکینزم کے تھرو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایوالو ہوگا بٹ آپ یہ انشور کر پائیں گے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، پرابلم نہیں. بالکل. دیکھیں جو ای وی ایم ہے وہ ایک سیپریٹ چیز، وہ تو سیپریٹ ہے. جو یہ جو ووٹنگ ہے یہ تو کئی ملک کرتے ہیں، کئی ملک کے ڈائسپورا اپنے ایمبیسیز میں جا کے یا اپنے لوکل ٹاؤن ہالز ایمبیسیز ہائر کرتی ہیں، وہاں ای ووٹنگ کرتی ہیں یا فون پہ کر دیتی ہے اپنے ایپ کے ذریعے، سیکیور ہے. تو یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے اینڈ اٹس ایکسیپٹیڈ. تو یہ بھی نہیں کہ پاکستان کوئی ایسی چیز کرنے جا رہا ہے جو پہلی دفعہ دنیا میں ہو رہی ہے. یہ کافی ملکوں میں آپ باہر سے ووٹ کر سکتے ہیں. پاکستان اس میں سلو ہوا ہے اور کسی وجہ سے ہوا ہے، پہلے سے یہ کر دینا چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کب واپس آ رہے ہیں آپ کیبنٹ میں؟ نہیں، آئی ڈونٹ نو، وہ ریلیونٹ ہے، وہ پی ایم کا ڈیسیجن ہے جب بھی وہ مناسب سمجھیں. بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب.